جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اس جلسہ کا بنیادی تھیم قرآن کریم ہے، تو آج اس اجلاس کی پہلی تقریر قرآن کریم کے دوسری الہامی کتابوں کے ساتھ موازنے پر ہے۔ میری درخواست ہے مکرم بشارت الرحمان صاحب سے، سیکرٹری تربیت صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ فرمایا اور ہم نے تمہاری طرف روشن کر دینے والی آیات اتاری ہیں، اور ان لوگوں کا نمونہ بھی جو تم سے پہلے گزر گئے، اور متقیوں کے لیے نصیحت۔ سامعین کرام، دور حاضر میں خاص طور پر اس مغربی معاشرے میں اسلام کی خوبصورت تعلیم اور اللہ تعالیٰ کے کلام پر پے در پے حملے ہو رہے ہیں، اور اس دشمنان اسلام اپنی مذموم کوششوں سے اس خدا کے کلام کو سابقہ الہامی کتب کے مقابلے میں کمتر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور آپ کے خلفاء کے ارشادات کی روشنی میں اس تعلیم کی خوبصورتی واضح کروں گا، خاص طور پر سابقہ الہامی کتب کی تعلیم کی موازنے میں۔ جب ہم موازنہ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کن الہامی کتب کے ساتھ اس خوبصورت کلام کا موازنہ ہے۔ تورات جو یہودیت کی مقدس کتاب ہے، اس کے بنیادی 3 حصے مانے جاتے ہیں: حضرت موسیٰ کی پہلی 5 کتابیں، نبویم اور کتوبیم۔ پھر انجیل، جس کا بعض جگہ تورات بھی حصہ مانا جاتا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور عیسائیت کی مقدس کتاب مانی جاتی ہے۔ ویدا، جو ہندو مذہب کی تعلیمات پر مبنی اور سب سے قدیم صحیفے بھی سمجھے جاتے ہیں۔ عموماً یہ مانا جاتا ہے کہ اس کے 4 حصے ہیں: رگو ویدا، سام ویدا، یجر ویدا اور آتھر ویدا۔ پھر بدھ مت مذہب آتا ہے، اور اس میں ایک مقدس کتاب نہیں بلکہ بے شمار مختلف صحیفے ہیں جو مل کر اس کتاب کا حصہ بنتے ہیں۔ جو سب سے اہم تحریریں مانی جاتی ہیں وہ تورپتک کے نام سے ہیں، جو 3 حصوں پر مشتمل ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بڑا مذہب سکھ مذہب کی کتاب گرو گرنتھ صاحب ہے۔ اس میں بھی سکھ گرو اور دیگر مقدس شخصیات کے گیت اور ان کی روایات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے مذاہب کے پرانے صحیفے اور ان کی روایات مقدس کتب اور تعلیمات مانی جاتی ہیں۔ میں صرف آج چند پہلوؤں کو آپ کے سامنے لوں گا اور اس کے مقابل پر قرآن کریم کی خوبصورت تعلیم آپ کے سامنے رکھوں گا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس تعلیم کو قائم رکھا۔ سامعین، سب سے اہم بات جو موازنے میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ کیا ان کتابوں کا عصری حالت میں موجود ہونا ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ انجیل میں انجیلی کے بارے میں لکھا ہے: تو خداوند کا بندہ موسیٰ خداوند کے حکم کے موافق موآب کی زمین میں مر گیا، اور اس نے موآب کی ایک وادی میں بیت فغور کے مقابل پر گاڑا، پر آج کے دن تک کوئی اس کی قبر کو نہیں جانتا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت موسیٰ کو لکھا گیا ہے۔ پھر آگے چل کر ایک اور جگہ لکھا ہے: بنی اسرائیل موسیٰ کے لیے موافق میدانوں میں 30 دن تک رویا کیے، اور ان کے رونے کے دن موسیٰ کے لیے آخر ہوئے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کلام نازل ہو رہا ہے، اور اس میں خبر دی جا رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کی۔ اس پہ صاف ظاہر ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے کئی سال بعد یہ تعلیم انجیل میں شامل ہوئی۔ کون عقل مند اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا سکتا ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر اور تمہارے مرنے کے بعد تمہارے
پر یہ لوگ رویا کیے۔ پھر جائزہ لیتے ہیں عیسائی اور یہودی اسکالرس کا کیا بیان ہے انجیل کے اپنی اصل حالت میں ہونے کے بارے میں۔ بارٹ ڈی ایرمن ایک امریکن اسکالر ہیں، انہوں نے بائبل کی تحریری تبدیلیوں اور منسوخ کیے گئے حصوں کے بارے میں بہت ریسرچ کی ہے۔ ان کی کتاب مس کوٹنگ جیزس دا اسٹوری بیہائنڈ ہو چینج دا بائبل اینڈ وائی، اس میں وہ بہت تفصیل سے بائبل کی تبدیلیوں کے بارے میں بحث کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کن عوامل اور وجوہ کی بنا پر یہ تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ ایلین پیگلز ایک امریکن تاریخ دان ہیں، انہوں نے غیر قانونی بائبل کی تعلیمات اور اس کی تشریعی تحویل کے موضوع پر کتب لکھی ہیں۔ ان کی بک ہے دا گنوسٹک گاسپلز اور بیونڈ بلیف دا سیکرٹ گاسپلز آف تھامس۔ اس میں انہوں نے غیر قانونی متن جو بائبل میں شامل ہوا اس کے بارے میں بہت تفصیلی ثبوت پیش کیے ہیں۔ پھر ایک مشہور امریکی ترجمہ دان گزرے ہیں ڈاکٹر بروس میٹزرگر، انہوں نے اپنی کتاب دا ٹیکسٹ آف دا نیو ٹیسٹمنٹ اٹس ٹرانسمیشن کرپشن اینڈ ریسٹوریشن، انہوں نے بائبل کے نئے عہد نامہ میں اختلافات، ان کے مختلف ترجموں میں تشریعی تحویل کے بارے میں اہم تحقیقات پیش کی ہیں۔ حضرات، یہ تو اب تھی بائبل کی صورتحال اور ان کے اپنے اسکالرس کی گواہیاں۔ اب ذرا ہندو مذہب کو دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآنی تعلیم کے مطابق ہمارا یقین ہے کہ ہندو مذہب کی بنیاد الہام کے ذریعے پڑی، اور چونکہ اس مذہب والوں کے نزدیک وید ہی شرعی کتاب ہے، ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہی انعام اس کے نبیوں پر نازل ہوا۔ لیکن اس کتاب کی موجودہ حالت یہ ہے کہ جن لوگوں پر یہ کتاب نازل ہوئی تھی ان کے نام تک معلوم نہیں۔ وید منتروں کے شروع میں بعض لوگوں کے نام درج ہیں، لیکن ان کے متعلق خود ہندو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ نہیں جن پر الہام ہوا تھا، بلکہ یہ ویدوں کے جمع کرنے والے تھے۔ حضور فرماتے ہیں ایسی صورت میں ویدوں کی تاریخی حیثیت کچھ بھی باقی نہیں رہتی۔ اب ذرا ہندو علماء کی رائے دیکھ لیتے ہیں ویدوں کے بارے میں۔ پنڈت شانتی دیو شاستری رسالہ گنگا فروری 1931 میں لکھتے ہیں، پہلے تو آج تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ وید 4 ہیں کہ 3۔ منوسمرتی اور شت پتھ براہمن کی روح سے رگو وید، یجر وید اور سام وید، یہ 3 وید ہیں، جبکہ وجنتی اپنشد اور منڈک اپنشد کی روح سے وید 4 ہیں۔ پھر ایک اور ہندو اسکالر ہیں پنڈت ہردے نارائن، وہ رسالہ گنگا جنوری 1931 میں لکھتے ہیں، شونک رشی کے چرن دیوا وغیرہ تصانیف میں وید منتروں یعنی جو کتاب ہے ان کے بارے میں اور ان کے لفظوں اور حرفوں کی جو گنتی دی ہوئی ہے وہ موجودہ ویدوں کی گنتی میں نہیں ملتی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ویدوں میں کئی منتر ملائے گئے ہیں اور کئی نکالے گئے ہیں۔ سامعین، اب ذرا قرآن شریف کی اصل حالت میں موجود ہونے کا جائزہ لیتے ہیں، اور سب سے پہلے اس پر خدا تعالیٰ کا اپنا دعویٰ آپ کے سامنے یہاں ایک آیت تحریر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر اتارا اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کے منجان باللہ ہونے کی یہ کتنی بڑی شہادت ہے کہ قرآن کریم امیوں میں یعنی کہ ان پڑھ لوگوں میں آتا ہے اور ہر طرح محفوظ رہتا ہے، جبکہ تورات اور انجیل اپنے زمانہ کی علمی قوموں میں آئیں لیکن محفوظ نہ رہ سکیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے کہ قرآن شریف محفوظ ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس آیت میں جو دعویٰ خدا تعالیٰ کا ہے اس کو سچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے عوامل پیدا فرمائے کہ یہ کتاب آج تک 1.5 صدی گزرنے کے بعد بھی ہمارے پاس اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ کون سے عوامل تھے؟ مثلا اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ایسے لوگ آتے رہیں، موجود ہوتے رہیں جو اس کو مکمل طور پر یاد کریں۔ پھر
اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب بہت میٹھی اور آسان بنائی، جس میں اس کو یاد کرنا اور اس کے کسی حصے کو یا مکمل حصہ وار یاد کرنے کو بہت آسان بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو نماز میں تلاوت کرنا فرض قرار دیا، جس سے اس کو یاد کرنے میں بہت آسانی ملتی ہے۔ پھر خدا تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اپنے کلام کی محبت پیدا فرمائی، جس سے لوگ اس کی باقاعدہ تلاوت کرتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ساری دنیا میں پھیلا دیا تاکہ کسی ایک گروہ یا ملک یا کسی فرقے پر اس کی اجارہ داری نہ رہے اور وہ اس میں کوئی تحریف یا تبدیلی نہ کر سکے۔ پھر خدا تعالیٰ کی کلام کی آیات بے شمار حوالوں کے ساتھ کتب اور مضامین میں درج ہیں۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ اگر ان حوالوں کو ہی اکٹھا کر لیا جائے تو مکمل قرآن مجید نئے سرے سے تیار کیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ نے اپنے انبیاء، اپنے اولیاء اور مجددین اور خلفاء آج تک بھیجتا چلا آ رہا ہے، جو ہمیں اس کے درست مطالب سمجھاتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ تو تھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر اس آیت کی۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم محققین جو ہیں وہ قرآن مجید کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہیں۔ جان برٹن ایک برطانوی عالم تحقیقات اسلامیہ تھے۔ انہوں نے قرآن مجید کی حفاظت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا، "The Quran we have today is the same as the Quran originally compiled by Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ کینتھ گریگ ایک برطانوی پادری تھے۔ انہوں نے اسلام پر بہت ریسرچ کی۔ انہوں نے قرآن مجید کے مستحکم ہونے اور مستقل لفظی پیوستگی کو تسلیم کرتے ہوئے کہا، "The Quran as we now have it is the authentic and unadulterated کا مطلب جس میں کوئی ملاوٹ نہ کی گئی ہو، an unadulterated text which was revealed to Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جرمن عالم قرآن ہیں، انہوں نے قرآنی مطالعات پر کافی ریسرچ کی ہے، اینجلیکا نیوبرتھ۔ وہ ان الفاظ میں قرآن مجید کے محفوظ ہونے کی تعریف کرتی ہیں، "The Quran has been transmitted with meticulous care and accuracy from the time of its revelation until today." اب ذرا اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ جو میں نے دعویٰ خدا تعالیٰ کا بیان کیا آپ کے سامنے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ حالات پیدا فرمائے، کیا آن صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں یہ تھا کہ وہ اس طرح کے لوگ اپنی جماعت میں اسلام میں شامل کرتے رہتے؟ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی یاد رہے کہ ایسے آدمیوں کا میسر آنا جو اسے حفظ کرتے اور نمازوں میں پڑھتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت میں نہ تھا، ان کا مہیا کرنا آپ کے اختیار سے باہر تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم ایسے لوگ پیدا کرتے رہیں گے جو اسے حفظ کریں گے، اور آج اس اعلان پر 1300 سال گزر چکے ہیں اور قرآن مجید کے کروڑوں حافظ گزر چکے ہیں۔ اگر آج بائبل کے سارے نسخے جلا دیے جائیں تو بائبل کے پیرو اس کا 20واں حصہ بھی دوبارہ اکٹھا نہیں کر سکتے۔ لیکن قرآن مجید کو یہ فخر حاصل ہے کہ اگر بغرض محال اس سارے نسخے اس کے دنیا سے مفقود کر دیے جائیں، تب بھی 2-3 دن کے اندر مکمل قرآن مجید موجود ہو سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جسے مٹا دیا جائے اور وہ پھر بھی محفوظ رہے سوائے قرآن پاک کے۔ اب میں آپ کے سامنے سابقہ تعلیمات کا عقلی لحاظ سے درستگی کا ایک جائزہ پیش کروں گا۔ انجیل مرکز باب 11 میں لکھا ہے، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، صبح کو جب وہ بیت انیاہ سے باہر آئے تو اس کو بھوک لگی، اور دور سے انجیر کا ایک درخت پتوں سے لدا ہوا دیکھ کر وہ گیا کہ شاید اس میں کچھ پاوے۔ جب وہ اس کے پاس آیا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا، کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا۔ تب یسوع نے اس سے خطاب کر کے کہا کہ تجھ سے کوئی پھل نہ کھاوے۔ اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے مسلم موعود فرماتے ہیں، اس حوالہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اول تو مسیح
علیہ السلام باوجود ایسے ملک میں رہنے کے جہاں انجیر کثرت سے ہوتی تھی ایسے ناواقف تھے کہ ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ انجیر کا موسم کون سا ہے۔ دوم، وہ نعوذ باللہ من ذالک ایسے بد اخلاق تھے کہ بجائے اپنی اس غلطی پر شرمندہ ہوں کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ موسم کون سا انجیر کا، ایک بے جان درخت کو بد دعا دے دی کہ تجھ سے آئندہ کوئی پھل نہ کھاوے۔ حضور فرماتے ہیں ہم مسلمان جو مسیح کی خدائی کے قائل نہیں، انہیں خدا کا ایک نبی مانتے ہیں، ہم بھی تو ان سے ایسی بد تہذیبی کے ارتکاب کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر تعجب ہے ان لوگوں پر جو انہیں خدا کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں اور اخلاق کا بہترین نمونہ قرار دیتے ہیں، پھر بھی انجیل میں ان کے متعلق ایسی باتیں پڑھتے ہیں اور انہیں برداشت کر لیتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ کبھی خیال نہیں آتا کہ یہ باتیں مسیح نے نہیں کہی ہوں گی، بلکہ بعد میں لوگوں نے ان کی طرف منسوب کی۔ پھر متضاد یا غیر عقل باتیں ہی نہیں، ہمیں بائبل میں بعض ظالمانہ تعلیمات بھی ملتی ہیں جو ہرگز خدائے رحیم و کریم کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی، بعد کی تحریفات ہیں۔ خروج باب 21 میں لکھا ہے اگر کوئی اپنے غلام یا لونڈی کو لاٹھیاں مارے گا اور وہ مار کھاتی ہوئی مر جائے تو اسے سزا دی جائے، لیکن اگر وہ 1-2 دن بعد مرے تو اسے سزا نہ دی جائے کیونکہ وہ اس کا مال تھا۔ مسلم فرماتے ہیں اس تعلیم میں غلاموں کے لیے کتنی سختی ہے۔ ایک ظالم اپنے غلام اور لونڈی کو لاٹھیوں سے اتنا مارتا ہے کہ وہ 1-2 دن بعد مر جاتی ہے، لیکن بائبل کہتی ہے کہ اب وہ سزا کا مستحق نہیں کیونکہ وہ اس کا مال تھا۔ کیا یہ تعلیم اس قابل تھی کہ اسے ہمیشہ قائم رکھا جاتا؟ کیا یہ تعلیم ایسی نہ تھی کہ اس کی جگہ پر وہ تعلیم لائی جاتی جو غلام اور لونڈیوں کے دستور مٹانے والی ہوتی اور مالک کے ہاتھ کو روکنے والی ہوتی؟ اب ذرا وید جو ہندوؤں کی مقدس کتاب ہے اس کے ظالمانہ احکامات کی کچھ مثالیں دیکھیں۔ یجروید میں لکھا ہے اے آگ دیوتا، جو لوگ ہم کو دھن دولت نہیں دیتے بلکہ ہماری مخالفت کرتے ہیں ان کو جلا کر راکھ کر دے۔ ویدوں کے علاوہ منوسمرتی، یہ بھی ایک ہندوؤں کی ویدوں کی تفسیر ہے، اس میں لکھا ہے جو شودر کم ذات کے ایک لوگ ہوتے ہیں ہندو دھرم میں، جو شودر برہمن کے مقابل بیٹھنا چاہے راجا اس کی کمر پر گرم لوہے کے داغ دے۔ پھر ایک اور جگہ لکھا ہے اگر شودر فخر سے مذہبی مسائل بتانے شروع کر دے تو تیل کو خوب گرم کر کے اس کے کانوں میں بھر دو۔ حضور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس تعلیم سے ظاہر ہے کہ ہندو دھرم کے نزدیک سوائے چند مخصوص ذاتوں کے باقی سب لوگ خدا کے فضل سے اور اس کے رحم سے محروم ہیں۔ خدا کے بعض بندے ایسے ہیں جن کے لیے ویدوں کا پڑھنا، سننا یا سنایا جانا گناہ ہے، اور اگر وہ ایسی عبادت سے کام لیں تو ان کو سخت سے سخت سزا دو، یہاں تک کہ ان کو قتل کر دو۔ سامعین، اب باری آتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن کریم کی حسین تعلیم کی۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سابقہ اس الہامی کتب اس کے آنے کی پیشگوئی کیسے کرتی ہیں۔ بائبل میں آتا ہے میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور کچھ میں اسے فرماؤں گا، اور جو کچھ میں اسے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس میں یہ خبر تھی کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جب موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی مبعوث ہوگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ صاحب شریعت نبی تھے، ان کے جیسے آنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ بھی شریعت والا نبی ہی ہوگا۔ اب قرآن مجید کی ان خصوصیات پر نظر ڈالتے ہیں جو اس کو سابقہ تمام الہامی کتب سے منفرد اور افضل بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے بہترین کتاب بہترین بیان ایک ملتی جلتی اور بار بار دہرائی جانے والی کتاب کی صورت میں اتارا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے نہایت زور، طاقت اور قوت کے ساتھ اس کتاب کو جو حدیث ہے ساری الہامی کتابوں سے افضل قرار دیا ہے۔
حضور فرماتے ہیں اعتراض کے موقع پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کتاب الہامی نہیں، یعنی اگر دوسری الہامی کتب کو کہا جائے کہ ان میں انسانی دستبرد ہے اور تبدیلی ہو چکی ہے، لیکن اصولی طور پر ان کو انسانی کتاب ماننے کے بعد ان سے خود قرآن کریم کے ساتھ مقابلہ بالکل لاجک میں نہیں آتا، بے وقوفی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایسی بات ہوگی جیسے ایک پہلوان کہے کہ دیکھو میں فلاں بچہ سے طاقتور ہوں۔ ہاں اگر بچہ پہلوان کو آ کر کہے کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کر لو، تو پھر بے شک پہلوان کہہ سکتا ہے کہ جا چلا جا ورنہ تو میرے ایک تھپڑ کی مار ہے۔ سامعین، قرآن کریم کی تعلیم سخت کلامی سے مبرہ ہے، اور یہ بھی ایک قسم کی یہ بھی اس کا حسن کلام ہے۔ کوئی نہیں جو یہ کہہ سکے کہ اس میں گالیاں ہیں۔ پھر نہ صرف یہ کہ قرآن سخت کلامی سے مبرہ ہے، بلکہ نہایت لطیف اور دلنشیں پیرائے میں یہ نصیحت کرتا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ علم، یعنی تم ان کے دوسرے مذاہب کے معبودان باطلہ کو گالیاں مت دو جن کی وہ اللہ کے سوا پر ریسرچ کرتے ہیں۔ اگر تم ان کو گالیاں دو گے تو وہ اللہ کو گالیاں دیں گے، بجائے یہ جانیں کہ اللہ سب کا ہے۔ پھر ایک اور جگہ اس کی اللہ تعالیٰ نے جو پیشگوئی فرمائی قرآن مجید میں، اللہ زی علامہ بالقلم، یعنی اس کتاب کے ذریعے نہ صرف یہ ثابت ہوگا کہ تیرا رب سب سے بالا ہے اور باقی ساری ہستیاں اس کے تابع ہیں، بلکہ یہ بھی ثابت ہوگا کہ تیرے رب نے قلم کے ساتھ علم سکھایا ہے، یعنی آئندہ تحریر کا رواج عام ہو جائے گا۔ اب اس کا ذرا تاریخ کے تناظر میں جائزہ لیتے ہیں۔ وہ مکہ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت صرف 7 آدمی پڑھے لکھے تھے، جہاں کے پڑھے لکھے بڑے بڑے لوگ پڑھنا لکھنا اپنی حد تک سمجھتے تھے، حتیٰ کہ شعراء اپنے کلام کو صرف زبانی یاد رکھتے تھے، اور اگر انہیں کہا جائے کہ اپنے شعر لکھ دیں تو وہ اپنی حد تک سمجھتے تھے اور اس پہ فخر کرتے تھے کہ لوگ ان کے شعر زبانی یاد رکھیں۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں جب قرآن کریم نازل ہوا تو ان میں ایک عظیم الشان تغیر آیا، یہاں تک کہ صحابہ میں کوئی ان پڑھ نہ تھا، 100 میں سے 100 پڑھے لکھے ملتے تھے۔ پھر قرآن مجید کا ایک اور معجزہ اور ایک اور افضلیت کی شہادت قرآن کریم کی یہ آیت ہے، لا یمسہ الا مطہرون، یعنی اس کتاب کے معارف اور حقائق صرف انہی لوگوں پر کھلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقرب اور اس کی طرف سے پاک کیے گئے ہوں۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن اسی زبان میں آیا جس کو لوگ جانتے تھے، اس کے الفاظ وہی تھے جو لوگ استعمال کرتے تھے، اور عربی جاننے والے دنیا میں موجود ہیں، مگر ان پر اس کے معارف نہیں کھلتے۔ جو اس کے خدا کا کلام ہونے پر ایمان لاتے اور اپنے اندر پاکیزگی اور طہارت پیدا کرتے ہیں۔ کیا کوئی انسان اپنی تصنیف کردہ کتاب کے بارے میں یہ شرط عائد کر سکتا ہے کہ میں نے جو کتاب تصنیف کی ہے اس کے مطالب وہی سمجھے گا جو خدا کا مقرب ہوگا؟ کوئی انسان اپنی تصنیف کے متعلق اس قسم کی شرط نہیں پیش کر سکتا۔ بس جو کتاب معروف زبان میں ہو مگر اس کے مطالب کا انکشاف دماغی قابلیتوں اور علوم ظاہری کی بجائے تعلق باللہ سے وابستہ ہو، اس کے متعلق ماننا پڑے گا کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، ورنہ اس کے علوم کا ظہور خالی علم و فکر پر کیوں نہ ہوتا۔ پھر قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت اور خوبصورت تحریر کے بارے میں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کی یہ خوبی اتنی بڑی ہے کہ دشمن سے دشمن نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے، اور عربوں نے تو اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ ایک مشہور شاعر لبید کا قصہ حضور سناتے ہیں۔ لبید جو 7 بڑے مشہور شاعروں میں سے ایک تھا، وہ اسلام کا سخت مخالف تھا، بعد میں ایمان لے آیا۔ اسلام لانے کے بعد وہ ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، اس نے شعر کہنے ترک کر دیے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں کوفہ کے گورنر مغیرہ بن شعبہ کو چٹھی لکھی کہ اپنے علاقہ کے مشہور شاعروں سے اچھے اچھے اشعار لکھوا کر مجھے بھیجو۔ مغیرہ نے اس کام کے لیے 2 شاعر اغلب اور لبید پسند کیے اور انہیں کہا کہ خلیفہ وقت کا حکم آیا ہے کہ کچھ شعر لکھ کر بھیجو۔ اس پر اغلب نے تو قصیدہ لکھا، لیکن لبید نے کہا کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں میں نے شعر کہنے چھوڑ دیے ہیں۔ جب انہیں مجبور کیا گیا تو وہ سورہ بقرہ کی چند آیات لکھ کر لے آئے اور کہا اس کے سوا مجھے کچھ نہیں آتا۔ مغیرہ نے لبید کو سزا دی اور اغلب کی حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سفارش کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لبید کی بات اتنی پسند آئی کہ انہوں نے کہا لبید نے جو کچھ کہا ہے
اس سے اس کے ایمان کا ثبوت ملتا ہے۔ یعنی اتنا قادر الکلام ہونے کے باوجود شرماتا ہے کہ قرآن کے سوا کچھ اور اپنی زبان سے نکالے۔ سامعین، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن مجید کے 4 اعجازی خوبیاں پیش فرمائی ہیں۔ انہوں نے فرمایا ایک فصاحت، بلاغت فصاحت بھی ہے جو انسانی بلاغت فصاحت سے بالکل ممتاز اور الگ ہے، کیونکہ انسانی بلاغت فصاحت کا میدان نہایت تنگ ہے، اور جب تک کسی کلام میں مبالغہ یا جھوٹ یا غیر ضروری باتیں نہ ملائے جائیں تب تک کوئی انسان بلاغت فصاحت کے اعلیٰ درجہ پر قادر نہیں ہو سکتا۔ خدا کا کلام اس سے بالکل پاک ہے، کوئی ملونی نہیں۔ دوسرے، قرآن شریف کی ایک معجزانہ خوبی یہ ہے کہ جس قدر قصے اس نے بیان کیے ہیں در حقیقت وہ تمام پیش گوئیاں ہیں جن کی طرف جا بجا اشارہ ہے، یہ بھی قرآن مجید میں ہی نظر آتا ہے۔ تیسرے، قرآن شریف میں یہ معجزانہ خوبی ہے کہ اس کی تعلیم انسانی فطرت کو اس کے کمال تک پہنچانے کے لیے پورا سامان اپنے اندر رکھتی ہے، اور مرتبہ یقین حاصل کرنے کے لیے جن دلائل اور نشانوں کی انسان کو ضرورت تھی سب موجود ہیں۔ چوتھے، ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ کامل پیروی کرنے والے کو خدا سے ایسا نزدیک کر دیتا ہے کہ وہ مکالمہ الہیہ کا شرف پا لیتا ہے، اور کھلے کھلے نشان اس سے ظاہر ہوتے ہیں، اور تزکیہ نفس اور ایمانی استقامت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ سامعین کرام، آخر پر میں آپ کے سامنے حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا حالیہ ارشاد پیش کرنا چاہتا ہوں جو حضور نے 3 مارچ 2023 کے خطبہ میں ارشاد فرمایا۔ حضور انور فرماتے ہیں، قرآن کریم جو معرفت کا خزانہ ہمیں دیتا ہے حقیقت میں یہی ہے جو بندے کو خدا سے ملاتا ہے۔ اس کے بغیر خدا کو پانے کا، اس کا قرب حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن ناتمام ہے۔ پس یہ وہ نقطہ ہے جسے ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر ہم خدا تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا و عاقبت کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم ہی وہ ذریعہ ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس معرفت کو سمجھنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے اور مقرر کردہ کسی رہنما کی ضرورت ہے، جو اس زمانہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں۔ پھر فرمایا، لیکن آج کل کے نام نہاد علماء نے جو تقویٰ سے عاری ہیں، اس کی تعلیم کو ایسے رنگ میں پیش کیا ہے کہ مخالفین اسلام کو اس کی تعلیم پر مزید اعتراض کا موقع مل گیا ہے۔ لیکن آج یہ ہم احمدیوں کا کام ہے کہ ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کرتے ہوئے اس تعلیم کی خوبیوں کو اپنے قول و فعل سے کر کے دکھائیں، عمل کر کے دکھائیں، دنیا کو بتائیں کہ قرآن کریم ہی ہے جو ہر قسم کی بیماریوں کا علاج ہے۔ اس کو بھیجنے والا وہ خدا ہے جس نے اسے بامقصد بنا دیا۔ اس کو بھیجنے والا وہ خدا ہے جس نے اسے بامقصد بنا کر دنیا کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ پر چلتے ہوئے حضور انور کے ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ صلی اللہ